الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار قال النبي صلى الله عليه وسلم لا انقطاع بيني وبين أزواجي يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 13واں پارہ سورہ رعد کی 2 آیت کریمہ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے، جس میں اولو الالباب کے انعام کا ذکر ہے کہ عقل مند کون ہیں، اس کا ذکر ہو چکا ہے، ان کی اوصاف کیا ہیں اس کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے۔ تو جو عقل مند ہیں اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں، ان کو انعام کیا ملے گا، اس کا ذکر ہے آج کی آیات کریمہ میں۔ فرمایا جنات عدن یدخلونہا، یہ داخل ہوں گے عدن کی جنت میں۔ عدن اس جنت کو کہتے ہیں جو بالکل وسط میں ہو، اور یہ جو نیک لوگ اولو الالباب جنت کے درمیان میں اللہ رب العزت ان کو داخل کریں گے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کے ساتھ ان کے والدین کو بھی ہم جنت میں داخل کریں گے، اور ان کی اولاد کو بھی، اور ان کی بیویوں کو بھی۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور فرشتے ان کے پاس جنت کے ہر دروازے سے آئیں گے، ان جنتیوں کے پاس، اور یہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، تم نے دنیا کی زندگی بڑی صبر کے ساتھ گزاری ہے، اور آج تمہیں اچھا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ یہ تو اس آیت کا مفہوم ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ میری اور میری بیویوں کے درمیان،
میرے اور میری بیویوں کے درمیان جنت میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا، یعنی یہ بیویاں بھی میری ہی بیویاں ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد ازواج مطہرات کا نکاح کسی امتی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بس اپنی اپنی اجل کے ساتھ یہ دنیا سے رخصت ہوتی رہیں، لیکن رشتہ ازدواجیت نیا نہیں قائم ہو سکتا تھا۔ وہ رشتہ وہی جو زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق ہوا تھا، وہی آپ کے مرنے کے بعد بھی متعلق تھا، اور وہی میدان حشر اور جنت میں بھی رشتہ زوجیت قائم رہے گا۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ ہم ان نیک لوگوں کو جب جنت میں داخل کریں گے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان نیک لوگوں کی حوصلہ افزائی پوری کرنی ہے، اور تبھی پوری ہوگی کہ جب ان جنتیوں کو کسی درجے میں پریشانی اور دکھ نہ ہو، تبھی ان کی حوصلہ افزائی اور انعام ان کے لیے مکمل ہوگا، جب جنتیوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ ان جنتیوں کے جو والدین اور جو اولاد یا جو بیویاں ایمان والی تھیں، شرک نہیں تھا، اور ایمان کی ہی حالت میں ان کی اولاد یا والدین یا ازواج کی رخصتی ہوئی ہے، ایمان کے ساتھ ہی وفات ہوئی ہے، بھلے نیک اعمال اس درجے کے نہیں تھے کہ یہ اپنے ہی اعمال کی برکت سے جنت میں پہنچ جاتے، لیکن ایمان صحیح تھا۔ وہ جو اولو الالباب ہیں، اللہ کے انعام یافتہ ہیں، ان کے اعزاز کے لیے، ان کو انعام مکمل دینے کے لیے، ان کی مکمل حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے ان رشتہ داروں کو بھی ہم ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے۔ چونکہ اب کسی کو کیا پتہ کہ اس کی اولاد کا یا اس کے والدین کا یا بچوں کا ایمان کیسا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی زندگی تک تو ایمان صحیح تھا، بعد میں ان کے ایمان میں شرک کی بیماری آ گئی ہو، یا اور کسی اسلام کے خلاف ہوا کے جھونکوں میں وہ اڑ گیا ہو، تو یہ آخرت میں فیصلہ ہوگا کہ یہ اس کے رشتہ دار واقعتاً ایمان والے تھے، اعمال صالحہ میں کمی تھی، لہذا انہی کے ساتھ ان کو کر دیا جائے گا۔ لیکن کافروں کے ساتھ کوئی رشتہ داری اور تعلق نہیں ہوگا۔ مومنین کی کفار اور مشرکین کے ساتھ کوئی رشتہ داری اور تعلق نہیں ہوگا۔ اس پر تو قرآن مجید نے اصول بیان کر دیے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے یہ بتایا کہ اگر آپ کے رشتہ دار ایمان والے نہیں تھے تو ان رشتہ داروں کی ہم سے سفارش نہ کرو، مغفرت کی دعا نہ کرو۔ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے بارے میں، اور بھی رشتہ داروں کے بارے میں 11ویں پارے کے پہلے پاؤں میں اس کا ذکر ہے، منع کیا ہے۔ وہ رسائی صحیح کرنا
جب ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو پھر اس کو ایک اعزاز تو یہ ملے گا کہ اس کا کوئی شخص اونچے مقام پر جنت میں پہنچا ہے، اس کو سفارش کی باذن ہوگا، اور یا بفضلہ تعالی خود بخود اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں سابقہ کے ایک نیک شخص کا ذکر ہوا۔ فرمایا وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا اسألکم اجرا وهم مہتدون۔ شہر کے ایک کنارے سے ایمان لانے والا شخص وہ دعوت اللہ دیتا ہوا اپنی قوم کی طرف بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگا اتبعوا المرسلین، یہ جو انبیاء آئے ہیں ان کی بات مانو، اور پھر دیکھو یہ کچھ مانگتے نہیں ہیں بلکہ یہ ساتھ کہتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا۔ اور بعض انبیاء نے یہ بات کہی ان اجری الا علی اللہ۔ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، کوئی لوگوں کا اجتماع منعقد کرتا تھا، کوئی کہانی سناتا یا گانا سناتا، مرثیہ سناتا، قصیدہ سناتا تھا، تو پھر آخر میں اور درمیان میں وہ اپنے وہ اجرت بھی مانگتا تھا، اور لوگوں کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ آج فلانے چوراہے پر فلانا جنتر منتر والا آیا ہوا ہے، کچھ قصائد مرثیہ سنائے گا، گانے سنائے گا، کہیں پر کوئی ناچے گا، تو پھر وہ پیسے دیتے تھے۔ یہی وجہ ہوئی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران تبلیغ بلکہ ابتدائے تبلیغ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، بات سنو، تمہاری مہربانی یہ ہے کہ تم ہماری بات سنو، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی جا رہی، اجرت اللہ سے لینی ہے۔ تو اس شخص نے لوگوں کو کہا کہ یہ پیغمبر آ رہے ہیں، ان کی بات تو سنو، بات سننے میں کیا حرج ہے؟ لیکن یہ جو مشرکین ہوتے ہیں نا، یہ اپنے ماننے والوں کو سمجھا کر رکھتے ہیں کہ ان کی بات بھی نہ سننا، ان کو بڑے انداز آتے ہیں بات کرنے کے، یہ آپ کو اپنے جادو میں پھنسا لیں گے، ان کی بات ہی نہ سننا۔ اور سادے لوگ پھر اپنے اس رہبر کی بات کو یاد کر کے رکھتے ہیں کہ ہاں کوئی بھی آئے تو بات نہیں سننا۔ مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو تو یہ حکم ہے کہ کسی غیر مذہب کی بات نہ سنا کریں، ایسا نہ ہو آپ کے پاس علم نہ ہو اور اس کی کوئی بات آپ کو اچھی لگ جائے اور ادھر چلے جاؤ۔ کراچی میں ایک بڑا نیک بزرگ ڈاکٹر تھے، انہوں نے اتفاق سے کسی عیسائی عورت کو مسلمان کر کے شادی کی، اور وہ عورت بھی بڑی نیک اور متقیہ ہو گئی۔ اس کے گھر قیدیانی عورتوں کا وفد ساتھ کچھ اپنے کتابچے اٹھائے ہوئے ملنے کے لیے آئیں۔ ہمیں اس بزرگ نے بتایا کہ میری خاتون نے دروازہ بھی نہیں کھولا، اور ان کو یہ کہا کہ مجھے اپنے شوہر کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ دروازہ کھولوں۔ تو میں نے کہا اس کو آپ نے یہ شرعی مسئلہ کیسے بتا دیا تھا؟ تو کہا میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ سنایا تھا کہ کسی
شوہر کے فرما بردار خاتون کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تھی کہ وہ عورت جنت میں پہلے داخل ہوگی، وہ شوہر کی بہت فرما بردار ہے، اور آزما لو کسی دن کو جا کر دروازہ کھٹکاؤ، وہ دروازہ بھی نہیں کھولے گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ گئیں رضی اللہ عنہا، اور اس خاتون نے یہ کہا کہ میرا شوہر موجود نہیں ہے، میں آپ کی غلام اور خادمہ، کل اجازت پوچھ کے رکھوں گی، کل آپ تشریف لانا، میں دروازہ کھولوں گی۔ تو مسلمان مردوں اور عورتوں کو تو زیادہ نزاکت کے ساتھ حکم ہے کہ عام بازاری عورتوں سے بھی پردہ کرو۔ تو فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ یہ پیسہ نہیں مانگتے، بات تو سنو۔ تو جو فرقہ ضالہ ہیں، مشرکین ہیں، یہ اپنے عورتوں کو سمجھا کے رکھتے ہیں یا مردوں کو کہ ان لوگوں کی بات نہ سننا، یہ اپنے جادو میں پھنسا لیتے ہیں، اور یہ ان کے پاس ایک ہدف ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا واعظ تو آسمانی واعظ ہوتا ہے، اس میں اثر کیوں نہ ہو؟ تو پھر یہ انبیاء کے بارے میں مخالفین مشرکین یہی کہا کرتے تھے کہ یہ جادو ہے اس کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون نے جادوگر کہا تھا، پھر مقابلے میں دیکھ بھی لیا۔ یہی بات مشرکین مکہ نے کہی تھی۔ اس شخص کی بات کو لوگوں نے نہیں مانا، بلکہ دھمکیاں دی اس کو، جو میں سورہ یاسین کی بات بیان کر رہا ہوں۔ تو جو کہنے لگا مالی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے مارتے کیوں ہو، میں کیوں نہ اپنے اس معبود حقیقی کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور میں اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ توحید مان چکا ہے، اور جن کی دعوت دے رہا ہے وہ بھی یہی دعوت دیں گے، ان کو بھی وہ قتل کرنے کے پروگرام کر رہے تھے۔ اب اس دعوت دینے والے شخص کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس نے اعلان کیا انی آمنت بربکم فاسمعون۔ پہلے تو آپ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اب سن لو انی آمنت بربکم فاسمعون، میں اپنے رب پہ ایمان لا چکا ہوں، غور سے سن لو، تمہارا والا نظریہ میرا نہیں ہے۔ قوم نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج دیا۔ قیل ادخل الجنہ، اے میرے فرشتوں کی جماعت اسے جنت میں داخل کر دو۔ اب یہ جنت میں پہنچ گیا، اب وہاں جا کر کیا کہہ رہا ہے؟ قال یا لیت قومی بما یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کاش کہ اللہ رب العزت نے ایمان لانے کے نتیجے میں، انبیاء کا ساتھ دینے کے صلے میں اور ایمان کی وجہ سے مجھے شہادت کے بدلے میں اللہ رب العزت نے جو اعزاز و انعام دیا ہے، قال یا لیت قومی بما یعلمون، کاش کہ اس اعزاز کا علم میری قوم کو بھی ہو جائے۔ وہ اعزاز یہ ہے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس نے مجھے معاف کر دیا ہے میری ماضی کو،
وہ بتوں کے سامنے جھکنے کو، مزاروں پہ جا کر پتھر اپنے جسم پہ پھیرنے کو، غیر اللہ کے نام پہ نذرانے چڑھانے کو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے کو میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اور بڑی عزتوں کے ساتھ مکرم بنا کے جنت میں مہمان کی طرح نوازا ہوا ہے۔ یہ بات کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے اس کو کہا قوم کی کیا فکر ہے، قوم نے تو تمہیں مارا ہے، تمہاری بات نہیں مانی ہے، شہید کر دیا ہے۔ پہلے تو علاقے سے سائیڈ میں کر دیا تھا نا، نظر بند سائیڈ میں کرتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے ملتے نہ رہیں نا، دور سے سائیڈ میں کر دیا تھا۔ جاء من اقصى المدینہ، شہر کے اس کنارے سے، لیکن وہ اس کنارے سے ہو یا جس کنارے سے ہو، اس نے تو وہ گھٹی جو پلائی گئی ہے اس کو اس نے وہ کہنا ہے۔ چنانچہ پہلے تو دور کیا، پھر شہید کر دیا۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس سے پوچھوایا کہ کیا بات ہے، قوم نے تو تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ کہا کوئی بات نہیں یا رب، وہ جانتے نہیں تھے، میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں، ان کو معاف کر دیں، میرا مقام ان کو بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اصول سے ہٹ کر اب دعا ہے۔ وہ مشرک ہیں، ایمان پہ نہیں آئے، جب ایمان پہ ہوتے آپ کی دعا قبول ہوتی۔ اب آگے پورا رکوع ہے کہ ایک چیخ آئی، بادل آیا، اس کی طرف وہ جمع ہوئے اور ساروں پر عذاب آ گیا۔ لیکن نیک بندہ، یہ اس کی نیکی کا خاصہ ہے کہ وہ دوسرے کو نیک دیکھنا چاہتا ہے، اور نیکی کی وجہ سے کسی نیک بندے کو کوئی عزت ملی ہو نا دنیا یا آخرت میں، وہ نیک شخص یہ چاہتا ہے کہ ان کو بھی عزت یہ ملے، یہ بھی یوں نیک بن جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیکی وہ کارآمد ہے جس میں ابال آئے، جوش آئے کہ یہ کاش کہ یہ بھی نیک بن جائیں، ان کی بھی جہنم جنت سے بدلے، یہ بھی اللہ کے مکرم بن جائیں۔ یہ مقام ہے تو پھر نیکی ٹھیک ہے، اور اگر یہ مقام ہے کہ میں نیکی کروں یہ نہ کر سکیں تو یہ تو دنیا داری ہوئی نا، کہ مجھے یہ اونچی نوکری مل جائے، پیسہ انعام ملے، دوسروں کو پتہ نہ چلے، لوگ حسد کریں گے۔ یہ راستہ اور ہے، وہ راستہ اور ہے۔ اس میں جب دوسروں کی فکر کرے گا، وہ ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، اس کے انعام اور درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو فرمایا کہ ہم نیک لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے، اور جنت میں جب پہنچ گئے تو ان کے جو ایمان والے رشتہ دار ہیں، اعمال میں کم ہیں، ان کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب نے ایک مقام پہ فرمایا کہ اعلیٰ جنت اور اول جنت میں 3 طرح کے لوگ داخل ہوں گے۔ غریب، نمبر 2 مہاجرین، نمبر 3 مصیبت زدہ، یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ساتھ یہ کہ جب انہوں نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پہرا بھی دیا ہو، جہاد بھی کیا ہو۔ تو عرض کیا کہ حضرت غریب، مہاجرین، مصیبت زدہ، یہ کیوں؟ یہ نیک زیادہ ہیں؟ فرمایا کہ غریب نے اپنی زندگی غربت میں گزار دی، اس کو دنیا میں جو آرزویں اور تمنائیں دل سے اٹھتی رہیں وہ ان کو چیرتا رہا، توڑتا رہا،
اور خواہش نفس کو یہ بتاتا رہا کہ یہ غربت کی وجہ سے میں یہ تکمیل نہیں کر سکتا ہوں، ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا ہوں، اللہ سے صبر مانگتا رہا۔ دنیا میں اس کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہو سکی۔ اور یہی مہاجرین کی بھی بات ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسے نکلے کہ لوگ تو کہتے رہے یہ جبل عمر ہے، لوگ کہتے رہے یہ جبل صدیق ہے جب مکہ میں تھے تو، لیکن میرے ساتھ ان نکلنے والوں نے اپنی نسبتیں بھی ختم کر دی تھی کہ مکہ میں بھی کوئی ہمارا گھر تھا۔ اتنے دین کے اونچے سپاہی بنے اور مصیبت زدہ۔ یہ امتحان ہے۔ یہ مصیبت والا شخص، اس نے میرے ساتھ گلے شکوے کی تانتیں نہیں باندھی، میرے فیصلے پہ راضی رہا کہ اللہ کی یوں ہی مرضی تھی، اللہ سے ہی شفا مانگتا ہوں یا اس مصیبت کا حل مانگتا ہوں۔ اور پھر جب ضرورت پڑی، کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، حدیث میں آتا ہے دنیا میں رہو ایسے جیسے مسافر رہتا ہے، راہ گزر رہتا ہے، تھوڑا ساز و سامان ہو، گزارے کا گھر ہو، گزارے کی گاڑی ہو، زیادہ دل نہ لگاؤ، پھر ادھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ مختصر سی ہو نا، کبھی پریشانی کبھی مصیبت ہو تو قبر بھی یاد آئے گی اور کہے گا یا اللہ دنیا تو مشکل دی ہے، قبر کی زندگی اچھی بنا دے، زیادہ دل نہ لگاؤ۔ اور پھر جب جہاد کی ضرورت پڑے گی تو اس کو جنت کے مناظر یاد آئیں گے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے وہ جملے یاد آئیں گے کہ میدان جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ حضرت کیا بات ہے، یہ احد کے پہاڑوں میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ جنت کی خوشبو آئے گی کہ دنیا کے ساتھ اتنا دل نہیں لگایا نا، بس وہ قدر زندگی رکھی ہے، زیادہ پرتعیش کوٹھی ہو گاڑی ہو نا، پھر دل ادھر لگا رہے گا، نکلے گا روح کیسے نکلے گا؟ جہاد کے لیے جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ طالب علم جہاد کے لیے کیوں چلے جاتے ہیں؟ غریب لوگوں کے بچے جہاد کے لیے کیوں چلے جاتے ہیں؟ کہ اس جھونپڑے سے نکلنا آسان ہوتا ہے نا، کہ وہ مختصر سی کہانی ہے، اور امیر آدمی یا اس کے بچے جہاد کے لیے بڑا مشکل ہے جانا، کہ انہوں نے سجایا ہوا ہے نا اس کو۔ فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدات ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، یہ جسے چاہتا ہے پھر مددیں دیتا ہے، اس لیے کہ اسی کی بادشاہی غالب بھی ہے، رحم و کرم والی بھی۔ وعد اللہ لا یخلف وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کے وعدے بڑے سچے ہیں، وہ نوازتا ہے اپنوں کو، دشمنوں کو ظاہری دنیا بھی دے کر برباد کر دیتا ہے۔ وہ اپنوں کو ایسا نوازتا ہے کہ وہ چیری تو گئی ان کی لاشیں میدانوں میں، لیکن قیامت تک کے لیے ان کی سلامتی کی دعائیں فرشتے بھی کر رہے ہیں، علماء محدثین بھی کر رہے ہیں، اور مسلم امہ کے نوجوان بھی ایسے دین کے نذرانے پیش کرنے کے لیے جنہوں نے جانیں دی ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور مارنے والے وہ بادشاہ ذلیل و خوار ہو گئے، ادھر ادھر جنگلوں میں مگن ہو گئے، ان کو افریقہ کے گھٹا ٹوب جنگلات بھی پناہ نہیں دیں گے،
اور یورپ کے جگمگاتے شہر بھی پناہ نہیں دیں گے، اور اللہ کے نیک بندوں کو دین کی برکت سے دنیا بھی مصائب آئیں، دنیا پہ مصائب آئیں، یہ مصائب بھی بڑے گلدان ہوتے ہیں، اور آخرت میں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی کی دعائیں مل رہی ہیں۔ تو اللہ کا وعدہ پکا وعدہ ہے، اور کیا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے مجھے ایمان والوں کے ساتھ محبت ہے، ارکان اسلام بجا لانے والوں کے ساتھ محبت ہے، اور دور نہیں، بات دور جا کے کہ کوئی ہو سکتا ہے مدرسے میں پڑھنے جائے، مکتب میں قاری صاحب کا روب داب دیکھ کے وہ کسی کو لاٹھی ماری، اس کا وہ ڈھنگ دیکھ کر دوسرے دن تیسرے دن وہ پڑھنے ہی نہ آئے۔ شہری لوگ بہت نازک ہوتے ہیں، کبھی قاریوں کے روب داب تو دیکھا کرو نا، مدرسے میں آیا کرو، وہ بڑی چیز ہوتے ہیں، جلال ہے نا، قرآن میں جلال ہے۔ ہم سادے ہوتے ہیں، قاریوں کی کلاس میں آ کے بیٹھو، ان کی مونچھوں کا تاؤ دیکھو، ان کی اکڑ دیکھو، وہ 2 دن طالب علم پڑھنے آئے گا، تیسرے دن گھر چلا جائے گا، یہ تو قاری صاحب اتنا روب دار ہے۔ تو پتہ نہیں وہ 3-4 دن سبق پڑھنے کے بعد کوئی سبق ہی پڑھنے نہ آئے۔ تو اس لیے قرآن نے ابتدائی آیتوں میں بتائی ہی بات کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کن سے محبت ہے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جنہوں نے ایمان لائے، میرے نبی کا ساتھ دیا، انفاق فی سبیل اللہ کیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون بنے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ اللہ کی باتیں ماننے والے ہیں اور اللہ ان کو کامیاب بنانے والا ہے۔ اب 4-5 دن کے بعد سبق پڑھنے بے شک نہ آئے، اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ مجھے کن سے پیار ہے، جو میری بات مانتے ہیں، ایمان والے ہیں، اور کامیابیاں بھی انہی کے لیے ہیں۔ یہ ظاہراً دنیا سے روپوش ہو جائیں پھر بھی یہ روپوش نہیں ہوتے، یہ زندہ ہوتے ہیں۔ شہیدوں کا نام ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، خصوصاً دین کے نذرانے پہ، دین کی سربلندی کے لیے۔ تو فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ کے وعدے قرآن میں پڑھو۔ کچھ شیطان کے وعدے ہیں وہ دھوکے ہوتے ہیں، کچھ دنیا والوں کے وعدے ہیں وہ بھی دھوکے ہوتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا، اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، ووٹ مانگنے آتے ہیں، کتنے وعدے کرتے ہیں، بعد میں تو ملاقات ہی مشکل ہے۔ کسی کو فون تو کر کے دیکھو، اندازہ ہو جائے گا کہ ووٹ مانگنے آیا تھا، کتنا ہنسمکھ تھا، اور اب آپ کا کوئی کام ہے تو مل کے دیکھو۔ یہ دنیا والوں کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور قرآن میں پڑھو کہ میں ایمان والوں کے ساتھ خوش ہوتا ہوں، ان کو اپنا قرب نصیب کرتا ہوں، ان سے میں راضی ہوتا ہوں، اور جب روح نکلے گی پتہ ہی نہیں چلے گا، جب قبر میں آئیں گے جنت کی کھڑکی کھول دوں گا، میدان حشر میں آئیں گے تو تم نے زندگی میرے لیے گزاری تھی، یہ اعلان کر دوں گا، جاؤ بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اور اس کے مد مقابل جنہوں نے کوٹھیوں کو سجایا اور بڑی بڑی عمدہ پرتعیش چیزوں سے راحت حاصل کی، قرآن نے کیا کہا؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ اسی دنیا میں دل لگا کر بیٹھنے والے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ ظاہری دنیا کو نقش و نگار، ظاہری دنیا کا نقش و نگار دیکھ کر دل دے بیٹھے، ارے سانپ کو ظاہری دیکھ کر بڑے موتیوں کے ساتھ سجی ہوئی ہوتی ہے اس کی جلد، اس کو تو اپنا محبوب نہیں بناتے ہو، سانپ کی مثال ہی دنیا کی ہے،
فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. انہیں یہ ظاہری دنیا کے نقش و نگار بھلے معلوم ہوئے، اذانوں کی آوازوں نے ان مسلمانوں کے دل و دماغ پہ کوئی اثر نہیں کیا. کسی وعظ کرنے والے، کسی تبلیغی کے بیان سے ان دکانداروں کو کوئی نہ سمجھا سکا، ان کاروباریوں کے دلوں کو کوئی کھٹک نہ سکا، ان دفتروں میں بیٹھنے والے بابوؤں کو، ان دفتروں میں بیٹھنے والے بابوؤں کی ٹائی کو کوئی ٹیڑھا نہ کر سکا. اس لیے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے ظاہر کو دیکھنے والے ہیں، یہ اسی ظاہر کو پرکشش بنا رہے ہیں، اسی ظاہر کے ساتھ دل لگا کے بیٹھے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. آخرت کی ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور کبھی کوئی بات بتا دو تو بجائے سننے کے اور اعتراض کر دیتے ہیں. اعتراض ایسا کرتے ہیں کہ جیسے کہ دین مولوی کا ہے اور مولوی اس کا ٹھیکیدار ہے. نہ دین عالم کا ہے، نہ اسلام عالم کا ہے، نہ یہ اس کا ٹھیکیدار ہے. آپ سب کا اسلام ہے، آپ سب کا دین ہے، آپ سب کے لیے قرآن نازل ہوا. بتاؤ نا قرآن میں یہ کہا ہو کہ ہم نے یہ کتاب نبی پر نازل کی. کوئی نہیں پڑھ سکتا، ابو بکر صرف پڑھے گا. پھر کوئی نہیں پڑھ سکتا، عمر پڑھے گا. پھر کوئی نہیں پڑھ سکتا، عثمان پڑھے گا. پھر کوئی نہیں پڑھ سکتا، علی پڑھے گا. فلاں پڑھے گا. پھر فلانے علاقے کا سید پڑھے گا. پھر فلانے علاقے کا عالم پڑھے گا. اور کوئی شخص نہیں پڑھ سکتا جو میں نے اپنے پیغمبر پہ کتاب نازل کی ہے. ایسی کوئی ایک آیت تو دکھاؤ. سب کے لیے اسلام ہے، سب کے لیے قرآن ہے، سب کے لیے حدیث ہے. اور یہ در محمد وہاں ہے آئے جس کا جی چاہے. ارے بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ سکولوں کے نصاب پڑھانے والے بیہو ایریا والوں، ان میں تو ایکسفورڈ کے اور بڑے بڑے بین الاقوامی انٹرنیشنل نصابوں کے حامل سکولوں کی تو فیسوں کو سن کر مجھے 3 دن نیند ہی نہیں آئے گی. آنا مدرسوں میں اصحاب صفہ میں داخلے کے لیے کوئی شرط نہیں تھی، صرف اپنے نبی کو محبت کی نظر سے دیکھنے کی شرط تھی. آنا ان مدرسوں میں کوئی فیسیں نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی ٹائی اور بوٹ لباسوں کی بھی تکلف نہیں. فرمایا در محمد وہاں ہے آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے پھر جائے در جہنم میں جائے جس کا دی چاہے. دین کو حاصل کرو. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. آج وہ جو یہ کہتے تھے ہمارا آرڈر چلتا ہے، وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. ایسوں کے پیچھے جاتے ہو. تو قرآن نے کہا جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، کہ نیک بنو، اولاد کو بھی نیک بناؤ. کوئی ایک صحیح نیک خاندان میں سے پہنچ گیا تو دوسرے بھی مشرک نہ ہوئے تو اس کے ساتھ اللہ پاک اعزاز میں اس کو پہنچا دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹ جاتے ہیں، مرنے کے ساتھ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. آخرت میں عورت کو بھی اختیار ملے گا اگر جنتی ہوئی کہ تیرا شوہر جنتی ہے، اسی کے ساتھ نکاح کر دیں. شوہر کو بھی اختیار ملے گا. رشتے ٹوٹ چکے ہیں. نیک لوگ تو رکھیں گے اپنی بیویوں کو، بیویاں اپنے شوہروں کو، لیکن ہو سکتا ہے کوئی شوہر نیک ہو بیوی نیک نہ ہو. بیوی ایمان والی صحیح تھی، نیک، شوہر ٹھیک نہیں تھا، تو پھر انقطاع ہو جائے گا. اور قرآن نے کہا ہم دوستی کا خیال رکھتے ہیں، ہم دوستی کا خیال رکھتے ہیں. 25ویں پارے میں ہمارے ایک ساتھی آج
مولانا عبد المجید صاحب سوات سے آئے ہوئے ہیں. ان کا قرآن جب ہم دارالعلوم میں پڑھتے تھے بڑا پکا تھا, تو میں نے کہا میں بھول نہ جاؤں. 25ویں پارے کی آیت میں نے نکالی ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہم دوستیوں کا خیال رکھیں گے. بے وفا لوگ دوستی کا خیال نہیں رکھتے, لیکن دوستی ہمارے اصول کے مطابق. فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اے ایمان والو, بہت ساری یاریاں, دنیاوی یاریاں آخرت میں دشمنی کی شکل اختیار کر لیں گی. جن کو اپنا قائد بنایا تھا انہیں تم نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ یہ مسلم بھی ہے کہ نہیں. یہ یاریاں دنیا میں بھی کام نہیں آتی, یہ آخرت میں بھی دشمنی میں بدل جائیں گی. الا المتقین, مگر یاریاں پرہیزگاروں کی, پرہیزگاروں کے ساتھ کام آئیں گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم بھی کہ اپنے فضل و کرم سے یا رب ہمیں بھی جنت میں یوں ہی اکٹھا کر دینا. ہم بھی تقوی والوں سے محبت کرتے ہیں, خود کوشش کرتے ہیں کہ اب ہمیں بھی متقی بنا دے. فرمایا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اے میرے بندو, آج جن کے ساتھ تمہاری دوستی کو میں نے بحال رکھا ہوا ہے, انہی کے ساتھ ہی جنت میں چلے جاؤ. یا رب راستے میں تو پل صراط ہے, بڑے بڑے خان بھی, وڈیرے بھی, چودھری بھی, صدر بھی, لینڈ لارڈ بھی, جن کی دنیا میں بڑے پروٹوکول ہوتے تھے, وہ بھی پل صراط سے نیچے گر رہے ہیں. ہم تو بڑے غریب تھے, ڈر ڈر کے اسلام آباد میں بھی رات کو نیند اپنی پوری کرتے تھے. یہ بڑے بڑے پل صراط سے نیچے گر رہے ہیں, ہم کیا کریں؟ فرمایا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. دنیا کی آخرت پر اور آخرت کی دنیا پہ قیاس نہ کرو. اے میرے بندو, بغیر خوف و حزن کے یہاں سے چلتے چلے جاؤ, کوئی تمہارے لیے پریشانی نہیں ہوگی. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. بلو ایریا والو غور سے سننا, ہے اسلام آباد والو, دارالخلافہ کے بڑے بڑی اونچی بلڈنگوں میں بیٹھنے والوں, بڑی عمدہ کوٹھیوں میں رہنے والوں, میدان حشر میں کن کو کوئی خوف نہیں ہوگا, کن کو کوئی غم نہیں ہوگا. انہوں نے کارنامے کیا کیے ہیں قرآن بتا رہا ہے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. انہوں نے ہمیں مانا اور مانتے مانتے ہی دنیا پوری گزار دی. ایسا مانا ہم کہیں گے ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم تحبرون. اے نیک لوگوں, جنت میں داخل ہو جاؤ, اور تمہاری بیویاں بھی نیک تھی, تم نے اچھی تربیت کی تھی, انہیں آزاد خیال نہیں بنایا تھا, مشرف کے حقوق اسوان والے بل کے پیچھے نہیں لگایا تھا, دیندار بنایا تھا. ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم تحبرون. تم بھی جنت میں چلے جاؤ, تمہاری بیویاں بھی, انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. تحبرون, تمہیں اعزازا جائے گا, تمہیں نوازا جائے گا. یہ دوستی کا خیال ہو رہا ہے. فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. جاؤ آپ دیکھنا, کبھی دنیا میں دھوکے والے
सोना बाजार को भी चमकता हुआ देखते थे। उधर सोना महंगा है, उधर दुकानों पे तो टनों के हिसाब से ढेर लगा हुआ है। ये कैसे माहिर थे, हाथ की सफाई जानते थे, धोखे जानते थे और लोहे को भी सोना बना देते थे। आज सच्चे सोने के बर्तनों में पानी पियो, शरबत पियो और हर तरफ से तुम्हें इनामात से नवाजा जाएगा। दुनिया में तुमने हमारी ख्वाहिश की तकमील के लिए अपनी ख्वाहिश को तोड़ा था, आज हम आखिरत में तुम्हारी ख्वाहिश की तकमील करेंगे। ये मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब, और दाखिल होंगे फरिश्ते हर दरवाजे से, जन्नत के हर दरवाजे से। इन नेक लोगों को, कौन से नेक? अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। इकबाल की बात करके खत्म करते हैं। कहता है, तू ना ज़मीन के लिए, तू ना आसमां के लिए, जहां तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। तर्जमा कर रहा है पहले पारे की एक आयत का। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ जमीआ। तू मेरा बन, फिर उनको कमी बना के जहां तैयार करके तेरे कदमों में लाऊंगा। तू मेरा बन। हुवल्लज़ी जअल लकुम मा फिल अर्ज़ जमीआ। तू न ज़मीन के लिए न तू आसमां के लिए, जहां तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। रहेगा रावी में नीलो फरात में कब तक, तेरा सफीना तो है बहरे बेकरार के लिए। तू ऐसा नेक बन कि अदना जन्नती को भी इतनी जन्नत मिलेगी कि उसके एक दरख्त के साए में सदियों भर बुराक जैसी रफ्तार वाला तेज घोड़ा दौड़ता रहेगा। अदना जन्नती के जन्नत के एक दरख्त का साया भी खत्म नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही